السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ. ناظرین، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے یہ کسی بھی ملک کے سسٹم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے تو یہ بے جا بات نہیں ہوگی. میں حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کا ناقد تو نہیں ہوں، لیکن میں اس کا جائزہ لے رہا ہوں. بعض ایسے سیکٹر ہیں جن میں انہوں نے بہت اچھے رزلٹ دیے ہیں، اور بعض ایسے سیکٹر ہیں جو شاید جن کے حقائق وزیر اعظم تک پہنچتے نہیں یا پہنچنے نہیں دیے جاتے. وہ خود بھی اس بات پہ شاکی رہتے ہیں کہ ان کو بہت سی چیزوں کا علم بعد میں ہوتا ہے. تو ان میں سے ٹیلی کمیونیکیشن بھی ایک اہم سیکشن ہے. معیشت کی بہتری کے لیے ہم آئی ایم ایف سے $600 ملین قرض لے کر خوشی منائیں کہ شادیاں بچائیں. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ کیوں نہ ہم اپنے منافع بخش اداروں کو کرپٹ مافیا سے نجات دلا کر ان کے مسائل کو معیشت کی بہتری کے لیے استعمال کریں. یہی تو ہمارا یہ عزم تھا، ہم یہی چاہتے تھے اور اس پہ کوشش بھی بہت کی. لیکن بات یہ ہے کہ کئی چیزیں جو وزیر اعظم کی بہت خواہش ہے ٹھیک ہو جائیں، اور وہ ایمانداری سے اس پہ کام بھی کرتے ہیں. لیکن بڑی تکلیف اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو ان کے جو بیوروکریسی ہے یا جن کو پرانا کرپشن کا نشہ لگا ہوا ہے، وہ لوگ کوئی نہ کوئی گڑبڑ اس میں ضرور پیدا کر دیتے ہیں. دیکھیے، پاکستان میں جو موبائل کمپوزٹ ہے ان سے تجدید لائسنس 2019 کے مد میں حاصل ہونے والی رقوم $1370 ملین ہیں. یہ معمولی رقم نہیں ہے ناظرین، جس کو وفاقی حکومت نے فیب ایف اے بی کے ادارے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بریگیڈیئر محمد نعیم صاحب کی سفارشات پر، جو ایک بڑے انتھک محنتی اور یہ سمجھیے کہ واقعی اس ملک کے لیے ایک بلیسنگ ہے، محنت کے نتیجے منظور کر لیا ہے. یہ پالیسی ڈائریکٹیو جو ہے نا، یہ 9 مئی 2019 کو جاری ہوا تھا. لیکن اب دیکھیں نا، انہوں نے تو بریگیڈیئر صاحب نے تو اپنا کام کر لیا، لیکن آدھی رقم جمع کروانے کے بعد یہ ٹیلی کام کمپنیاں عدالت میں مقدمے دائر کر کے باقی رقوم دینے سے گریزاں ہیں. ایف اے بی کے، کیونکہ ان کو پہلے چسکے پڑے ہوئے تھے نا پچھلی حکومت میں، وہاں دے کے تو جو مرضی یہ 4G 5G 3G جو مرضی فراڈ کرتے رہیں. انہوں نے آ کے ذرا سختی کی، فوجی بندے تھے تو ایماندار بندے تھے، تو یہ جو منظور کروا لیا تو وہ کورٹ میں چلے گئے کہ جی ہم تو آدھے پیسے دیں گے. اچھا، یہ فیب یعنی ایف اے بی کے ادارے اور اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے نیب یعنی این اے بی اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ادارے سے 2014 کی 3G 4G آکشن میں ہونے والی مبینہ کرپشن جو $1 بلین سے زائد ہے کی مکمل تحقیقات کروائی ہے، اور اس سلسلے میں 5 افراد کے نام ECL پر ڈالے گئے تھے. ان میں ممبر پی ٹی اے عبدالصمد، ڈائریکٹر پی ٹی اے امجد مصطفیٰ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کی تھی، جس کو 18/12/2020 میں 1919 میں معزز عدالت نے منظور کر لیا تھا. اس بارے میں بریگیڈیئر محمد نعیم نے 2 مرتبہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بریفنگ بھی دی، اور تمام متعلقہ وزراء اور بیوروکریٹس بما سیکٹری کیبنٹ کو جھوٹ بولنے پہ وزیر اعظم نے ڈانٹ بھی پلائی. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جس بات کو غلط سمجھتے ہیں نا اس پہ سٹینڈ بھی لیتے ہیں، کیونکہ تمام لوگ ٹیلی کام کمپوزٹ سے 15 سال پرانی قیمت لینے کے لیے کوشاں تھے. یعنی وہ جو ساگ ڈار والا جو فراڈ تھا پرانا، وہی چلانا چاہتے تھے، جو کہ ایک آپریٹر کے حصے میں $450 ملین بنتی تھی، اور یہ 291 ملین پر ہی راضی تھے. آپ بات سمجھ گئے ہیں؟ یعنی $450 ملین کے بجائے یہ معاملہ $291 ملین میں طے کروانا چاہتے تھے. اور یہی ان کا بریگیڈیئر صاحب کا کیا میں سمجھتا ہوں گناہ تھا کہ انہوں نے یہ کام نہیں ہونے دیا. اچھا جی، فیب کے ایف اے بی کے ادارے نے وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کی منٹس بذریعہ لیٹر خود نکالے ہیں، جو کہ وزیر اعظم صاحب کو دکھائے ہی نہیں گئے.
یعنی یہ وزیر اعظم صحیح کہتے ہیں کہ معاملات جو ہے نا ہو جائیں تو ان تک اللہ کی رحمت سے وہ صحیح طریقے سے پہنچتے ہی نہیں ہیں. پاکستان کو اتنا بڑا معاشی فائدہ پہنچانے والے اس فوجی افسر کو جس نے پاکستان میں فرائض منصب جو اپنا مطلب ایک کریڈٹ پہ ان کے بہت سی چیزیں ہیں اس طرح کی, وہ ریکارڈ رکھتے ہیں اپنا, ایماندار آدمی ہیں اور سوچ سمجھ کے مطلب کام کرنے والے ہیں. اتنا بڑا معاشی فائدہ انہوں نے پہنچایا ملک کو. لیکن کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ ہم نے جو ہے جو ان کے ساتھ ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں. افسوس اس بات کا بھی ہے کہ کیا عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کے وزراء اس ایماندار شخص کی بے عزتی سے بالکل بے خبر ہیں. یعنی دیکھیے نا, جس بندے نے نیب کے ساتھ مل کے, جس نے آڈیٹر جنرل کے ساتھ مل کے ان سے رقم نکلوائی, اب پاکستان کو ہزاروں لاکھوں ملین ڈالر, ہزاروں لاکھوں ڈالر کا فائدہ پہنچایا, یہ سب جو ہیں بیوروکریسی اس کے خلاف ہو گئی. اب وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ میں وزیر اعظم ان کو شاباش دے چکے ہیں اور دیگر لوگوں کو ڈانٹ چکے ہیں, اور یہ جو ہے جناب انہوں نے وزیر اعظم کو کی تک وہ جو سفارش آتا ہے پہنچنے نہیں دیتے. سیکرٹری کیبنٹ بھی ان اپنے باقی ساتھیوں, ایڈیشنل سیکرٹری پی ایم سیکریٹریٹ اور PS2 PM کے ساتھ مل کر سرکولیشن میں ہی سب کچھ منظور کروا لیتے ہیں. بیوروکریسی کی چالیں ہیں نا جی, ہیرا پھیریاں ہیں, ماسٹر ہیں پرانے. اچھا جو سیکرٹری کیبنٹ بھی ہیں, ایڈیشنل سیکرٹری PM سیکریٹریٹ MOIT میں اکٹھے رہ چکے ہیں, اس لیے ٹیلی کام کمپنیوں کے ساتھ ملی بھگت کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے. سارا دیکھیے اس ڈپارٹمنٹ کے کلرک سے لے کے تو DG تک اور جتنے بھی سیکرٹری تک جو لیول تک سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں, پورا پاکستان جانتا ہے. یہ متعدد مرتبہ یہ خبریں جو ہیں وہ نیشنل ہمارا جو یہ چینلز ہیں ان پہ چل چکی ہیں, میڈیا میں آ چکی ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم تک نہیں پہنچتی. اچھا جی, یہی وہ لوگ ہیں ان کمپنیوں سے کم از کم پر لائسنس کی تجدید کے حامی تھے, جن کو بریگیڈیئر نعیم صاحب نے جو ہے وہ ڈٹ گئے ان کے سامنے اور حکومت کو پیسے دلوائے. گورنمنٹ کی عدالت میں بیٹھ کر منسٹری, IT, PTA اور بیوروکریسی کے لوگ ایک مافیا کی شکل میں لوٹ مار کر رہے ہیں. یہ روف کلاسرا صاحب نے نا اس پہ متعدد پروگرام بھی کیے ہیں. وہ چونکہ اس معاملے میں زیادہ ایکسپرٹ ہیں. مجھ تک تو یہ کیونکہ بڑی تکلیف دہ خبر تھی, میں تھوڑا سا فوجی پس منظر رکھنے کی وجہ سے اس کی اہمیت کو سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں خصوصاً اس جو 5th جنریشن وار ہے, اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ کمیونیکیشن کا ہی ہوتا ہے. اچھا جی, سیکرٹری کیبنٹ نے DO لیٹر لکھنے پہ بریگیڈیئر صاحب پر الزام لگا دیا کیونکہ اس لیٹر میں حکومت کو اضافی رقم کے نصف وصولی پر مبارکباد دی گئی تھی. اس بات پہ بھی کیبنٹ سیکرٹری صاحب ان سے ناراض ہو گئے, اور زونگ کمپنی کو ایک ایسی تجویز دے دی گئی جس سے پاکستان کو لگ بھگ $600 ملین مل سکتے تھے. یہ بریگیڈیئر صاحب نے سجیشن دی تھی, معاف کیجیے, کہ ایک کمپنی سے $600 ملین مل سکتے, لیکن افسوس بیوروکریسی کے یہ لوگ کبھی بھی پاکستان کو فائدہ نہیں پہنچنے دیتے, اپنے جیب بس بھرنی چاہیے. اچھا جی, MOBIL موبائل سیکٹر میں اسپیکٹرم کی مد میں اب بھی پاکستان بہت سے پیسے کما سکتا ہے. موبائل سیکٹر میں جو اسپیکٹرم ہے نا, اس کی مد میں پاکستان اب کے پاس ابھی بھی, اگر یہ اس پہ غور کریں, تھوڑا سا موقع دیں نا صحیح لوگوں کو آگے آنے کا, تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی بہتری ہو سکتی ہے. اگر خان صاحب کے وزراء اس ادارے FAB کی سفارشات پر عمل کریں, عمل تو وہ ہونے نہیں دیتے FAB کی سفارشات پر, اور جو دوسرے پنگے ہیں وہ درمیان میں ڈال دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان ان وزراء کو اب تک نہیں جان سکے
جو یہ بریگیڈیئر صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کو اس سے اپنی نوکری سے اپنی سیٹ سے فارغ کروایا. 2014 میں ایک ٹیلی کمیونیکیشن کا لائسنس غیر قانونی طور پر 3G 4G کو اکٹھا بیچنا، غلط اور سارے بینڈ کا کم قیمت پر تعین، یو فون کے 2014 میں تجدید لائسنس 10 سال پرانی قیمت پر غلط، اور اس ساری خوفناک کرپشن کی نیب نے تحقیقات بھی مکمل کر لی ہیں. ایسی بات نہیں ہے، جلد یہ لوگ نیب کے سامنے پیش ہوں گے انشاءاللہ. اچھا جی، بریگیڈیئر نعیم صاحب نے 2019 میں پاکستان کو $500 ملین سے زائد کا فائدہ پہنچایا، $500 ملین سے زائد کا، جس کی سزا بھی پھر انہیں مل گئی ہے. بریگیڈیئر صاحب کو راستے سے ہٹا کر ٹیلی کام کمپنیاں عدالت میں مقدمات دائر کر کے نہ صرف باقی رقوم دینے سے گریزاں ہیں، بلکہ 5G اسپیکٹرم کی بندر بانڈ کی تیاری بھی کی جا رہی ہے، جس سے ملک کے خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. کہاں یہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ تھائی لینڈ جیسے ملک نے 5G کے لائسنس کی مد میں $3.2 بلین وصول کیے ہیں. خدا کے لیے جاگو اور اس کرپشن مافیا سے پاکستان کو نجات دلاؤ. یہ باعزت آدمی ہے، آرمی کا مطلب ریٹائرڈ افسر ہے، اس کا ایک کریڈٹ ہے، اس کے ایک اس کا ماضی ہے بڑا شاندار. تو اگر کوئی ایماندار بندہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کے راہ میں اس طرح روڑے اٹکانا اور اس کو اس طرح بے عزت کرنا یہ کہیں مناسب نہیں ہے. ہماری وزیر اعظم صاحب سے درخواست ہے کہ وہ، آپ اب جانتے ہیں میں نا یہ محکماتی ہیرا پھیریوں میں نہیں پڑتا ہوتا، نہ میں نے پوری زندگی یہ کام کیا ہے، لیکن اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ میں ذاتی طور پہ بریگیڈیئر صاحب کو جانتا ہوں، بڑے نیک اور باعزت آدمی، 1-2 مرتبہ ان سے گفتگو کا موقع ملا ہے. تو یہ بات غلط ہے، ان کو ان کی حیثیت بحال کیا جائے، اور وہ جو ملک کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں خدا کے لیے وہ ملک کو فائدہ پہنچنے دیں. آپ کے پاس اور بڑے میدان ہیں لوٹ مار کرنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، میں میرا آفیشیل چینل ہے، آپ سے درخواست ہے اس کو سبسکرائب کریں، احباب میں مشتہر کریں اور سچ کے سفر میں میرا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.